السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی بنگلہ دیش کے اندر ہی ہندو مسلم فسادات کی کوشش کی گئی، جس میں بہت سے لوگ گھائل ہوئے، مارے گئے، اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو کچھ ہوا، اور پوری رپورٹ سامنے آ گئی ہیں میڈیا کی، وہ ہر ایک کو معلوم ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں۔ ایسے میں اسکون ٹیمپل کے اوپر بھی وہاں پر حملہ ہوا، اور اسکون یہ ہندوؤں کی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جس میں جس طرح مسلمانوں کے اندر صوفی لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں اور جو کسی طرح کی سیاست کے اندر نہیں ہوتے، اور پوری دنیا کے اندر لوگ ان کو ایک انسان کے روپ میں، ایک اچھے انسان کی سطح میں ان کو جانتے ہیں۔ تو اسکون والے یہ اسی طرح کی ایک آرگنائزیشن ہے ہندو دھرم کے اندر۔ تو ان کے ٹیمپل پہ حملہ ہوا، ان کے کچھ پنڈتوں کی ویڈیو میں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھی، تو اس میں انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان کے سوالوں کا میں جواب دوں، اور یہ سوال واقعی ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کے سوال ہے کہ ہم ان کے اوپر سوچیں۔ پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اسکون کی پر جو بنگلہ دیش میں جو ٹیمپل پہ اٹیک ہوا، میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، اور ہر وہ انسان، ہر وہ مسلمان کہ جو عقل اور شعور رکھتا ہے، اویئرنیس رکھتا ہے اور انسانیت پہ بلیو کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو اس اٹیک جو آپ پر ہوا ہے، پوری ہندو کمیونٹی سے اس پر میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اسکون سے بھی میں کہتا ہوں کہ میری ہمدردی آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ پنڈت جی نے یہ کہا کہ مسلم اسکالر اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے، تو میں اس پہ آواز اٹھا رہا ہوں۔ میری آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس پر لائیو بھی کی، اور میں نے اس پہ یہ بات کہی کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اب پنڈت جی نے جو سوال کیے، میں چاہتا ہوں کہ ان سوالوں کا جواب دوں۔ پنڈت جی کہتے ہیں، ان کی جو ویڈیو میرے سامنے آئی، تو یہ کہتے ہیں ہمارا کہنا نہیں مانتا، جو ہمارے دھرم کی چھتر چھائے میں نہیں آتا، وہ سب کے سب دے آل آر نان بلیورز، یہ سب کے سب راکشس ہیں، نفرت کرو ان سے۔ دیکھیں پنڈت جی، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے بات کرنا چاہوں گا آپ کی اس بات کا، اور آپ سے میں اس پر متفق ہوں، سہمت ہوں کہ مسلمانوں کے اندر افسوس کے ساتھ، مجھے بہت افسوس ہے، ایسی کچھ آرگنائزیشن ہے انتہا پسند کہ جو کہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان نہیں اور کلمہ نہیں پڑھتے، وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، بدعتی ہیں، گستاخ ہیں، ان کو مارا جانا چاہیے۔ پہلے تو ان کو زبردستی کلمہ پڑھایا جانا چاہیے، اور اگر وہ نہیں پڑھتے تو ان کو ختم کر دو، انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسی آرگنائزیشن موجود ہے، لیکن ان آرگنائزیشن کا شکار صرف ہندو نہیں رہے ہیں، صرف یہودی یا کرسچن اور لوگ نہیں رہے، بلکہ انہوں نے ہر ایک کے اوپر اس طرح کے حملے کیے ہیں، مسلمانوں کے اوپر کیے ہیں۔ پاکستان، سیریا، عراق، شام، عراق، یمن آپ دیکھ لیں، تو وہاں پر جو لاکھوں لوگ مسلمان بھی اس کے اندر مارے گئے ہیں۔ شیعوں کو انہوں نے مارا، صوفیوں کو، جو اللہ اللہ کرنے والے، مزاروں کے اوپر انہوں نے دھماکے کیے۔ پاکستان نے اس کے لیے کتنی قربانی دی، دنیا بھر کے، اگر یہ آپ جو بات کر رہے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، اور ان کا شکار نان بلیور سے زیادہ خود مسلمان رہے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں یہ کہیں کہ اسلام یہ چیز سکھاتا ہے، یا اسلام ان کو یہ بتاتا ہے کہ تم جو بھی کلمہ نہیں پڑھتا ہے اس کو جینے کا حق نہیں ہے، اسے جینے نہ دو۔ پنڈت جی، یہ مسلمان تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن اسلام نے کسی بھی جگہ پر، اسلام کی جو تعلیمات ہے قرآن مجید، پورے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، بایوگرافی کے اندر، آپ نے کسی بھی جگہ پر یہ نہیں بتایا کہ جو بھی کلمہ نہیں پڑھتا، جو مجھے نہیں مانتا، اسے جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ اس لیے پنڈت جی، میں آپ کے ساتھ اس بات میں تو ایگری ہوں کہ ایسے مسلمان ہو سکتے ہیں اور ہیں، اور جن کا مسلمانوں کو ہی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ نے جو بات کہی ہے اس سے میں آپ کے ساتھ متفق ہوں۔ یہ کس پرکار کی دھارمک وچار دھارا ہے، اس پہ وچار کرنا چاہیے، سوچیں کتنی، اور بالکل ہم اس پر سوچتے ہیں، اس پر سوچنا چاہیے۔ پورے سب مسلمانوں کو، جو ہمارے لیڈرز ہیں، جو ریلیجیس اسکالر ہیں، انہیں ان چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو مسلمانوں کو جو تعلیم دی ہے، جو ہم نے انہیں ٹیچنگز دی ہے، سکھایا ہے، وہ کس طرف جا رہی ہے، ہماری نیشن، ہماری قوم کہاں جا رہی ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر اگر ہمیں کوئی جذبات کو ابھارتا ہے تو ہم کس سمت میں چلے پڑتے ہیں، اور ایسے لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ کلمہ نہیں پڑھتا وہ راکشس ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ تو میرے بھائی، اسلام ایسا نہیں سکھاتا ہے، اسلام ایسا نہیں سکھاتا ہے، اور جو لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسلام کو تو نام لیتے ہیں، زبان کے اوپر ان کا اسلام ہے، ان کے دل کے اندر اسلام نہیں ہے۔ صرف زبان پہ کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، کہ جب تک اس کے دل کے اندر خدا نہیں اتر جاتا،
دل سے وہ نہیں قبول کر لیتا. تو آپ اس پوری ویڈیو کو آپ دیکھیے گا. میں نے اس ویڈیو کو دیکھا. پنڈت جی آپ کا دل دکھا ہوا ہے, ہم آپ کے دکھ کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات یہ دو قوموں کے اندر, دو مذاہب کے اندر یہ نفرت پیدا کرتے ہیں, اور ایسے واقعات نہیں ہونا چاہیے. اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی قوم کو, اپنے نوجوانوں کو, یوتھ کو یہ بات بتائیں کہ قرآن کے اندر کیا ہے, حدیث کے اندر کیا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے. کہ آپ نے بتایا کہ ایک جنازے کا بھی احترام کرنا چاہیے. جب ایک جنازہ آ رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے, تو صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے, آپ کے دوست, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ یہودیہ کا جنازہ ہے, یہ خاتون یہودی ہے. آپ نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے, کیا یہ جان نہیں ہے, کیا یہ ایک مانو نہیں ہے کہ جو میں اس کا احترام نہ کروں, تو میں اس کی انسانیت کے لیے احترام کروں. وہ کیا ہوا کہ جو وہ میرے کلمہ نہیں پڑھتی مجھ کے اوپر, یا وہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتی, کیا ہوا, لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کا احترام کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے, اپنے عمل سے یہی سکھایا کہ ایک مردہ کی بھی جو ہے وہ رسپیکٹ کرنی چاہیے, اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے. ہندوؤں کے دھرم یا دنیا کے اندر جو بھی مذاہب کے لوگ ہیں, اسلام قطعاً بالکل یہ نہیں سکھاتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو, جو نان بلیورز ہیں ان کو ختم کر دو, نہیں. اس پر میری ویڈیوز موجود ہیں پنڈت جی, اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ ویڈیوز ضرور دیکھیے گا. مسلمان کا اور نان مسلم کا جو ریلیشن شپ ہے, اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. آپ نے جو سوال اٹھائے ہیں, یہ سوال ایسے ہیں کہ ایک باضمیر دل کو جھنجھوڑنے والے ہیں. جس کا ضمیر ہوگا وہ جھنجھوڑا جائے گا اور وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا. لہٰذا میں نے اس چیز کو سوچا اور میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا ہے. اور جو لوگ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں, انہوں نے اسلام سمجھا ہی نہیں ہے. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو مار کر وہ جنت میں جا سکتے ہیں. اور اس دنیا کے اندر کرنے کے اور بھی بہت سارے کام ہیں. اسلام نے بتایا کہ آپ اگر کسی یتیم اناتھ کے سر کے اوپر ہاتھ بھی رکھ دیں گے تو آپ جنت میں جائیں گے. اسلام نے یہ سکھایا کہ اگر آپ کسی کا دکھ اٹھا لیں گے, بوجھ اٹھا لیں گے, تب بھی آپ جنت میں جائیں گے. راستے سے اگر پتھر ہٹا دیں گے تب بھی آپ جنت میں جائیں گے. اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا. اسلام کی اگر تعلیمات کو گہرائی میں اتر کے دیکھا جائے تو ایک انسان وہ یہی کہے گا کہ اسلام, ان لوگوں نے یہ جو دوسروں کے مذاہب کے اوپر حملہ کرتے ہیں, ان کی توہین کرتے ہیں, اسلام ان چیزوں کو نہیں سکھاتا ہے. تو پنڈت جی یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اس کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ قرآن مجید کو آپ ضرور اسٹڈی کیجیے اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ضرور مطالعہ کیجیے, اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو اسلام یہ لوگ بتا رہے ہیں وہ انہوں نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.